अस्सलाम वालेकुम। علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نیوز 14 کے ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ جمعے کے دن جو قبرستان کو آتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے، تھوڑا اس کا تفصیل سے بتا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن عدوہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، چونکہ یوم جمعہ ہے لہٰذا آج کے دن کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلتیں ہیں۔ آپ بہتر جانتے ہیں، احادیث سے اور علماء سے، خطبہ سے، مبلغین سے، ذاکرین عظام سے آپ برسر منبر جب فضائل محمد و آل محمد سنتے ہیں تو یہ بات آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ ہفتے کے 7 دن ہیں اور ہر دن کسی نہ کسی معصوم سے منسوب ہے۔ جیسے کہ ہفتے کا دن سرکار دو عالم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اتوار کا مولائے کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس طرح ہوتے ہوتے یوم جمعہ کا جب ذکر آیا تو یہ یوم جمعہ مخصوص ہے حضرت بقیت اللہ امام عصر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجک سے۔ اور دوسرے یوم جمعہ کی خصوصیات بتاتے ہوئے امام فرماتے ہیں کہ اس کو جمعہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یہی وہ دن تھا جس دن سب کو جمع کیا گیا اور ہماری ولایت کا اقرار اور ہمارے دشمنوں سے برات کا یہ یوم ہے، تولا و تبرہ کا یہ دن ہے۔ بہرکیف خصوصی طور پر قبرستان میں جانا روز جمعہ ایک خاص بات ہے، اور جب کبھی نماز کے بعد جب قبرستان آتے ہیں تو ان کے کوئی آداب ہے، قبرستان میں آنے کے آداب ہیں۔ قبرستان میں پہنچ کر کے قبور پر فاتحہ خوانی کے جو طرز ہیں، جو طور و طریقے ہیں، سب سے پہلے کسی بھی امر کی اگر آپ کو فضیلت معلوم ہوگی تو از بخود رجوع قلبی حاصل ہوگا، آپ رجوع قلبی کے ساتھ عمل کریں گے۔ سب سے پہلی بات، داخلے کے لیے جب ہم قبرستان میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک زیارت، ایک سلام، ایک دعا تحریر ہے، سلام علی اہل لا الہ الا اللہ، اس طرح سے ساری دعا موجود ہے۔ تو اس کلمات کو زبان سے جاری کرنے کے بڑے فوائد ہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو یہ کلمات کو ادا کر کے قبرستان میں داخل ہوگا 50,000 سال کی عبادت کا اسے ثواب اللہ عطا کرے گا، بلکہ کئی متعدد روایات اس کی فضیلتوں میں ہیں۔ بہرکیف آگے بڑھیں، ہم چلتے ہیں، بہت مختصر میں کر کے جامع گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ عوام تک باتیں پہنچ جائے اور قبرستان میں داخل ہوں تو اور خبروں پر ہم پہنچیں۔ اس پہنچنے کے بعد یہ یقین اور یقین رکھیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب قبر پر مومن پہنچتا ہے تو اللہ کے حکم سے صاحب قبر کو اللہ حکم دیتا ہے کہ اٹھو اپنی قبر سے، دیکھو کہ کون تمہارے لیے کیا تحفہ لایا ہے۔ تو اب یہ آپ کے روبرو ہو جاتے ہیں۔ آپ سب سے بہترین طریقہ، مختصر طریقہ تو وہ تو سورہ الحمد اور 3 خل کا ہے کہ وہ پڑھیں اور مرحومین کے لیے سال کریں۔ لیکن چونکہ سوال ہے کہ روز جمعہ کا تو بہترین عبادت، افضل عبادت بقول امام علیہ الصلوۃ والسلام صلوات ہے۔ صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد پر درود پڑھیں، روز جمعہ کثرت سے درود پڑھیں، کثرت سے صلوات پڑھیں آپ۔ بلکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ ایک عظیم عبادت بھی ہے، روز جمعہ اس کی فضیلتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو آپ اپنے قبروں پہ مرحومین کے جب آتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیے اور پڑھنے کے بعد کہیے پروردگار یہ جتنی بار میں نے صلوات پڑھی ہے یہ محمد والے محمد کی خدمت میں ہدیہ فرما، وہاں سے جو اجر جو ثواب ایصال ہو
وہ صاحب قبر یا مرحوم یا مرحومہ کے روح کو ایصال یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے ایصال کرنے کا۔ پہلے محمد و آل محمد کی خدمت میں بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، اور وہاں سے نظر کرنے کے بعد پھر وہاں سے جو اجر جو ایصال ہوگا وہ صاحب قبر کے لیے ایصال ہوگا۔ یہ ایک بات ہے اہم ترین۔ دوسری چیز یہ ہے کہ روز جمعہ کے متعلق بھی ہے، خاص طور پر امام محمد تقی جواد علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے کہ ہمارے شیعوں کے لیے نزدیک، ہمارے شیعوں کے لیے بہترین عمل انتظار خائم آل محمد علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجک، امام زمانہ کا انتظار کرنا ہے۔ آج کا دن یوم جمعہ کا دن انتظار امام زمانہ کے لیے شدت سے زمانے کے امام سے موسوم دعائیں پڑھیں، امام سے موسوم فضائل پڑھیں، سنائیں۔ بلکہ میں والدین سے یہ گزارش کروں گا اپنے بچوں کے کہ وہ والدین کو یہ کہوں گا کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بٹھائیں اور اہل بیت کے فضائل سنائیں، اہل بیت کا کام سنائیں۔ ماں باپ کی باتیں اولاد سنتی ہے۔ بہرکیف جب یہاں آتے ہیں آپ قبرستان پر تو اس کے لیے بڑی فضیلتیں ہیں، اور جب آپ تحفہ دیتے ہیں تو تحفے میں آپ کو جو ہے دعائیں ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں کسی کو بھی تحفہ دیں گے تو اس کے رپلائی میں آپ کو شکریہ ملے گا، لیکن آپ جب مرحومین کے لیے تحفہ بھیجیں گے اور تو وہ مرحومین مولا کی بارگاہ میں آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا آپ کے مشکلات کے لمحات میں آسانیوں کا سبب بن جاتی ہے، آپ کے لیے برکتیں، رحمت اور پروردگار عالم بے پناہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہی ہے، دیکھیے یہ وہ مقام ہے جہاں پر آنے کے بعد انسانی قلب کو سکون ملتا ہے، اور یہاں قبرستان میں پہنچنے کے بعد ایک روحانی طاقت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اور یہ سوچنا چاہیے انسان کو کہ آج ہم فاتحہ پڑھ لیں، کل کو ہمارے لیے بھی فاتحہ پڑھنے کا موقع آ جائے گا، تو پھر ایسے ہمارے اعمال ہو، ایسا ہمارا مضبوط عقیدہ ہو، ایسے ہم محمد والے محمد کے نقش قدم پر چلیں کہ بس امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجک کے چہرے پر ہمارے اعمال و ہمارے عقیدے کے سبب پر مسکراہٹ آ جائے۔ اس سے بڑھ کے ہماری کوئی حاجت نہیں ہے، اس سے بڑھ کے نہ ہمارے لیے کوئی نعمت ہے کہ حجت خدا ہمارے اعمال کو دیکھ کے مسکرا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔